سبيل الدموع سبيل مريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عفت مآب پردہ نشین مائیں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اکتائی، تنہائی، بے نیازی، غفاری، وسیع رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب عزت جلال کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدم سے وجود بخشا. ہم کچھ نہ تھے، رب العالمین نے ہم تمام کو وجود دیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، کفر و شرک کے دلدل سے بچا کر کے توحید کے نور سے منور فرمایا. زندگی گزارنے کے لیے بے شمار وسائل عطا فرمائے اور ان گنت نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مالا مال فرمایا. بعد درد و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام ائمہ، تمام علماء، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی، سرور کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا نبی بنا کر کے مبعوث فرمائے. حاضرین جمعہ،
مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، موضوع ہے مسکراہٹ اسلام کی نظر۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر حق باتیں جاری فرمائیں اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی حق باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہنسنا یا مسکرانا یہ انسان کی فطری صفات میں سے، یعنی وہ صفات جو انسان کے اندر فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صفات کے ساتھ انسان کو پیدا کرتا ہے، جن کوالٹیز کے ساتھ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اسے فطری صفات کہا جاتا ہے۔ تو ہنسنا اور مسکرانا یہ انسان کی فطری صفت ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھایا اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اگر کوئی پانی نہیں پیتا اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے، کوئی شخص ایسے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، ہوا داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ بھوک کا لگنا، پیاس کا احساس، اسی طرح سانس کے نہ ملنے کا احساس انسان کی فطرت میں ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ ٹھنڈا پانی پینے کا عادی ہے، جب بھی پانی پیتا ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، اسے ٹھنڈا پانی مل نہیں رہا، تو ایسے موقع پر گرم پانی سے اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کسی انسان کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ انسان ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، اور اسے پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کیونکہ پیاس کا لگنا یہ انسان کی فطرت میں، انسان ٹھنڈا پانی پیے بغیر، جوس اور اسی طرح دوسری جو کولڈ ڈرنکس ہیں اس کو پیے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا پینا، پیاس کا محسوس ہونا یہ انسان کی فطری صفت ہے۔ ٹھیک اسی طرح رنج اور غم کے وقت آنکھوں سے آنسو کا جھلکنا، خوشی کے موقع پر انسان کا مسکرا دینا، یہ بھی انسان کی فطرت میں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کے ساتھ کوئی ایسا المناک، غمناک واقعہ پیش آتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، پیاری اولاد کا انتقال ہو گیا، انسان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے، لیکن اس کے باوجود بھی رو پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے رونا، کب کے وقت رونا انسان کی فطرت میں رکھا۔ اسی طرح ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے، کوئی لطیفہ ہو جاتا ہے، کوئی جوک ایسا ہو جاتا ہے، انسان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کوشش کرتا ہے ہنسی کو روک لے، لیکن پھر بھی ہنسی پھوٹ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ رنج اور غم کے وقت آنسوؤں کا نکلنا، خوشی اور مسرت کے وقت خوشی کا، مسکراہٹ کا نکل جانا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب مسکرانے کے بے شمار فائدے۔ مسکراہٹ خوش مزاجی کی ایک علامت ہے۔ مسکراہٹ ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز اور ممیز کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ کی وجہ سے لوگ انسان سے قریب ہوتے ہیں، مسکراہٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ہنسنا اور مسکرانا اتنا ہی مفید اور ضروری ہے جتنا کہ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا اور اچھی اور مفید غذاؤں کا کھانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان اچھی غذاؤں کو نہیں کھاتا اور ایکسرسائز اور ورزش اس کے اندر نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ صحیح طور پر صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو انسان مسکراتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے بھی
اس کے بہت سارے فوائد بتائے گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان جب مسکراتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، تو انسان کے دل کے اوپر جو تناؤ ہے، پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین کہتے ہیں کہ انسان جب مسکراتا ہے تو انسان کے جسم میں سفید خون پیدا ہوتا ہے، جو انسان کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے، جس سے انسان کے جسم میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے۔ تو زیادہ ہنسنے والا، مسکرانے والا، خوش رہنے والا، غموں کے بوجھ سے اپنے سر کو ہلکا کرنے والا کم بیمار پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، مسکراہٹ کے تعلق سے ایک چیز آپ سنیں گے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ اس کو محسوس بھی کریں گے۔ مسکراہٹ ایک متعدی عمل ہے، ایک متعدی صفت ہے۔ متعدی کا مطلب پھیلنے والی صفت ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر کے مسکرانے لگ گئے، آپ وجہ کے دوست ہیں، اس کو مسکراتے دیکھ کر کے آپ بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ بعد میں آپ پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں مسکراتے؟ لیکن اگر آپ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیں، آپ بھی مسکرا پڑیں گے۔ مسکراہٹ ایک پھیلنے والا عمل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، کون بہت روتے ہوئے چہروں پر نظر رکھتا ہے، کون روتے ہوئے چہروں پر نظر رکھتا ہے، لوگ تو ہنستے ہوئے چہرے کو دعا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے، مذہب اسلام نے ہنسنے اور مسکرانے کو کامیاب لوگوں کی علامت قرار دیا، کامیاب لوگوں کی علامت۔ روز قیامت جب ساری انسانیت کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان میدان محشر میں جمع ہوگا، اور ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 2 قسموں میں تقسیم کرے گا۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں جمع ہوگا، اور ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرے گی، تقسیم کرے گی۔ ایک وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمکتے اور دمکتے ہوں گے، خوشی اور مسکراہٹ سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو غم زدہ پریشان ہوں گے، ان کے چہرے پر رسوت اور ذلت چھائی ہوگی۔ جو لوگ خوش ہوں گے وہ اپنا ٹھکانہ جنت اپنے سامنے دیکھتے ہوں گے، اس لیے وہ مسکراتے ہوں گے، اور جو لوگ بد نصیب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوں گے تو غم زدہ ہوں گے، روتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ، روز محشر بعض چہرے ایسے ہوں گے جو خوشی اور مسرت سے چمکتے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، انہیں بشارت جنت کی مل چکی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، روز محشر بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر رسوت اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں، انہیں افسوس ہوتا ہوگا، اور اپنی بیتی زندگی کو یاد کر کے وہ روتے ہوگے، کاش ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہوتی تو یہ جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنسنے اور مسکرانے کو کامیاب لوگوں کی علامت قرار دی۔ اس کے علاوہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، پوری زندگی غموں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گزری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی راہ میں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، جتنا آزمایا گیا، جتنا پریشان کیا گیا، اتنا کسی کو پریشان نہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو پریشان کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ بچپن میں آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال، پیدا ہوئے ابھی چھوٹے ہیں، 2-2.5 سال کے بھی نہیں ہیں، ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، پھر چاچا کا انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی زندگی آپ گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا بھوت جب آپ کے کندھے پر رکھا
تو سب اپنے آپ بنائے، سب آپ کے دشمن بن گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبوب وطن جس سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کر کے ہم باہر نکلے، ایک اونچے ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں جہاں سے مکہ کی وادی دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی، بستی نظر آ رہی تھی، وہاں کی جھوپڑیاں، وہاں کے گھر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف متوجہ ہیں، اپنے پیارے وطن کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے مکہ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر تیرے بستی والے، اگر تیرے رہنے والے مجھے تجھ سے دور نہ کر دے، اللہ کی قسم تجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف دی گئی، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ خوشی اور مسرت سے چمکتا رہتا تھا، کھلا رہتا تھا، آپ کے ماتھے پر کبھی پنی پڑے رہتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج چھوٹی سی پریشانی آ گئی، چھوٹی سی تکلیف آ گئی، تھوڑا سا قرض آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، اللہ نے کبھی بھی کسی بزنس میں نقصان کر کے آزما لیا، ہماری شکلوں سے لوگ پہچان لیتے ہیں ہاں اس کے اوپر کیا بھی بڑی بھاری مصیبت آئی ہوئی۔ شکل سے نہیں تو کم سے کم ہمارے موبائل فون واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے جان لیتے ہیں، فوراً جا کر کے موڑا کیسا اسٹیٹس رکھ دیں، ابھی کسی نے دھوکہ دے دیا، دھوکے والا اسٹیٹس لا کر کے رکھ دیا، کسی نے پیسہ ڈبا دیا، وہ پیسہ ڈبانے والا اسٹیٹس لا کر کے رکھ دیا، لوگوں کو بتاتے ہوئے بولتے ہیں میں پریشان ہوں، میرا موڈ آف ہے، اللہ کے سامنے کبھی ہم نے شکایت نہیں کی، سب نے شکایت کی جو لوگ دیکھ کر کے تماشا ہمارا بناتے ہیں۔ اب جو لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ شاید تھوڑا بہت دلاسا دے دیں گے، لیکن جو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ تو خوش ہو جائیں گے، وہ ان کے سامنے ہم تماشا بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا یہ معاملہ ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غم و پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے باوجود پیارے نبی کے ماتھے پر کبھی شکر نہیں آتے، کبھی سب کر کے محسوس نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی ہوتی تھی۔ دیکھیے کسی بھی گھر اور فیملی کا جو اونر ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، چاہے باپ ہو، باپ نہیں ہو، نہیں ہے تو گھر کا جو ہے بڑا بیٹا، کوئی بھی فیملی کا جو نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے مزاج کا گھر کے ماحول پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات، اگر گھر اور فیملی کا جو نگران ہے، ذمہ دار ہے، خوش مزاج ہے، ملنسار ہے، ہنسنے مسکرانے والا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ وقت جو ہے دینے والا ہے، بیٹھ کر کیسے مذاق کی باتیں کرنے والا ہے، تو یاد رکھیے ایسے گھر دنیا کے اندر جنت بھی دیکھنے بولتے ہیں۔ گھروں کے اندر ایک خوشحال ماحول ہوتا ہے، چاہے کھانے کو اچھی غذا نہ ہو، پہننے کو اچھا کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے اچھا چھت نہ ہو، لیکن جس گھر کا ذمہ دار اور نگران خوش مزاج ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، ایسے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ لیکن جن گھروں کے نگران اور ذمہ دار سخت مزاج ہو، سخت دل ہو، چہرے سے غصہ ان کے ٹپکتا ہو، تو یاد رکھیے ایسے گھر اگرچہ اس گھر کے اندر دنیا کی ہر آسائش موجود ہو، ہر سہولت موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے گھر کھنڈر بن جاتے ہیں، ایسے گھروں کے اندر خوشحالی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں تو بڑے خوش مزاج، بڑے ملنسار، ارے سخاوت تو ان کے ہر انگ انگ سے ٹپک رہی ہوتی ہے، کسی کی کیا وجہ اس کے ہوتے ہوئے چائے کا بل کوئی اور دے، 10,000 روپے کا کھانا کا بل
دوستوں کو وہ نہیں دیتا, کسی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, اس کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز کا خرچ کو اٹھا. اچھی بات ہے, دوستوں میں خرچ کیجیے, دوستوں کو کھلائیے پلائیے, لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ایک درہم جو میدان جنگ میں خرچ کیا جائے اور ایک درہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے, افضل کون سا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں پر تم نے خرچ کیا ہے وہ جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیم کی. آپ دوستوں کو خوب کھلائیں پلائیں, اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن گھر کے معاملے میں اگر آپ کچے ہیں, باہر آپ کتنے بھی اچھے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں تم سب لوگوں سے زیادہ بہتر, تم سب لوگوں سے زیادہ بہتر. آج انسان معاشرے میں جاتا ہے, دوستوں کے بیچ ہوتا ہے, لوگوں کے بیچ ہوتا ہے, چاہے وہاں کتنا سخاوت دکھائے, کتنی اس کی عزت ہو, لوگ کتنا احترام کرے, لیکن گھر میں آنے کے بعد اگر بیوی بچے اس سے خوش نہیں ہیں تو پھر ایسا انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ باہر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں شیر بن جاتے ہیں, اجاڑ سی صورت, ماتھے پر بل پڑے ہوئے, چہرے سے جو ہے غصہ ٹپک رہا ہوتا ہے, اور ایسے لوگ باہر کا سارا ٹینشن سارا غصہ لا کر کے بیوی بچوں پر اتار دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بیوی شوہر کے چہرے پر اس کی عزت کر لے, اس کی آمد پر تھوڑا سا مسکرا لے, پہلے بچے باپ کے آنے پر تھوڑی سی خوشی ظاہر کر لے. حقیقت میں ایسے گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے, بیوی شوہر کے, بچے اپنے باپ کے گھر سے باہر جانے کا انتظار کرتے ہیں, کب گھر سے باہر چلا جائے اور کب گھر کے اندر سکون قائم ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, قربان جائیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی پر. آج ہمارے بیوی بچے ہمارے گھروں سے باہر جانے کا انتظار کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے رہتے اور اتنے خوش مزاج انداز سے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کسی کام سے گھر کے باہر چلے جائیں, آپ کے اہل خانہ کی نگاہیں گھر کے چوکٹ پر ٹکی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, آپ کے اہل خانہ اس وقت پیچھے بے قرار رہتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے گھر نہ آ جاتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بڑے خوش مزاج, ملنسار, ہنسنے مسکرانے والے, ہنسی مذاق مستی کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق مستی کیا کرتے تھے. اب بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک دو واقعات تھا. لیکن آج کیسا ہے ماحول ہمارا؟ اگر شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے, اپنی گاڑی پر بٹھا کر کے اسے شاپنگ کے لیے لے کے جائے, گھر میں ساس اور دوسری ننن جٹانیاں جو ہوتی ہیں عورتیں باتیں شروع کر دیتی, نیمبو پھیلا دی, کیا نہ کیا کچھ ڈال کر کے میرے بیٹے کو کھلا دی, ختم. اب اس کے قبضے میں ہو, اچھا غلام بنا لی, اچھا بیوی کے ساتھ ہنسنا مسکرانا غلامی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں سے جو مذاق مستی کیا کرتے تھے اسے ہماری مائیں اور بہنیں کیا کہیں, تو نعوذ باللہ وہ بھی غلامی تھی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اسی بخاری کی روایت ہے, فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک سفر میں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, قافلہ کچھ آگے نکل گیا, لوگ آنکھوں سے ہمارے اوجھل ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. کون سا مقابلہ؟ دوڑ کا مقابلہ, ریسنگ کمپٹیشن کرتے ہیں. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان دنوں میں دبلی پتلی تھی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا, کمپٹیشن کیا, میں دوڑی, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے. پھر کہتے ہیں کچھ دن گزر گئے, اس کے بعد پھر ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ چلو پھر ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان دنوں میں کچھ موٹی ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکلے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے اور کہا ہے عائشہ یہ تمہاری پچھلی جیت کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں دیا. کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں, جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, اور اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کی طرح کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے قسم کھا لی ایک مہینے تک کسی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا. 29واں دن تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے پر پہنچتے ہیں, دستک دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں. اما عائشہ دروازہ کھولتی ہیں. دیکھیے میاں بیوی کے درمیان جو لطف اندوز چیزیں ہیں, میاں بیوی کے درمیان جو پیارے معاملات ہیں, کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے ہیں. دروازہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھولا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرتے ہوئے, مذاق اڑاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھائی تھی ایک مہینے تک کسی سے ملاقات نہیں کرو گے, ابھی تو 29واں دن ہے اور آپ میرے کمرے پہ آ گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا, میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ 29 دن کا ہے, تجھے پتا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بھی بڑے ہنستے مسکراتے تھے. اس سے ہٹ کر کے جب صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پھر صحابہ کرام کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثال صحابہ کرام جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان میں سے اکثر ستم رسیدہ, غم زدہ, پریشان اور اسی طرح غربت کے ستائے اور مارے ہوئے صحابہ کرام تھے. بہت ساری پریشانیوں نے انہیں پریشان کر کے رکھا تھا, لیکن جب اللہ کے نبی کے ہنستے ہوئے چہرے کو صحابہ کرام دیکھ لیتے ان کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے. اسی لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہہ. کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, میرے اسلام لانے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جب بھی میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اجازت مانگی آپ نے کبھی نہیں روکا. جب بھی میں چاہتا اللہ کے نبی کا دیدار کروں آپ مجھے اجازت دے دیتے اور کہتے وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسُّمَ فِي وَجْهِهِ. کہتے میں نے غور کیا ہے اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا ہے مسکرایا, جب بھی مجھے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسکرا دیا. کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہو اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور اللہ کے نبی کے ماتھے پر بل پڑے ہو, ایسا وقت مجھے یاد نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے, لیکن آپ کا مذاق بالکل سچا, اس میں کوئی واحد قسم کا مذاق نہیں ہوتا, جھوٹ ملا ہوا نہیں ہوتا تھا. ایک بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں داخل ہوں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوتے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے. اب بڑھیا کا رو رو کر کے حال بے حال ہو, لوٹ پوٹ ہو کر کے رونے لگی. اللہ کے نبی کی زبان یہ بات آ گئی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, دیکھا بڑھیا ہو کر کے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. ازواج سے پوچھا کیا معاملہ ہے, یہ مائیں اس قدر کیوں ہوتی ہیں؟ ازواج مطہرات نے کہا آپ نے جو کہا کہ بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوتے, اس کے بعد سے یہ مائیں رکنے کا نام نہیں لیتی, رو رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا مائیں میں نے یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی, میں نے یہ کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائے. تو جنت میں جائے گی لیکن بڑھاپے کی حالت میں نہیں, بلکہ عین جوانی کی حالت میں تو جنت میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہوتا, آپ لوگوں کو ہنساتے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس قدر خوش مزاج ملنسار تھے میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی سے پہلی مرتبہ بھی ملاقات کرتے تو اس انداز میں ملتے گویا آپ اسے پرسوں سے جانتے. اور آپ کا یہ معمول، آپ کی یہ عادت صحابہ کرام میں اتنی عام ہو گئی کہ ہر صحابی سمجھتا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. آپ ہر ایک سے، چھوٹا بڑا نہیں، اگر کوئی چھوٹا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ادب احترام سے بات کر رہے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں. کوئی بڑا صحابی ہے اس کے ساتھ بھی آپ ہنستے مسکراتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. سارے صحابہ کرام اس گمان کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. فلاں صحابی کہتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں، تجھ سے زیادہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو نے دیکھا نہیں اللہ کے نبی مجھ سے کس انداز میں بات کرتے ہیں. یہی خیال عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بحدیثه حتى ظننت انی خیر القوم. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنے میٹھے انداز میں بات کرتے اور اتنا ہنستے مسکراتے ہوئے اور اتنی عاجزی اختیار کر کے میرا احترام کرتے مجھ سے بات کرتے. مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبانی یہ بات سنوں کہ اے عمرو بن عاص سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا. میں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، اپنی بیوی عائشہ سے. عمرو بن عاص کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری مراد مردوں میں مجھے میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ عمرو بن عاص سوچ رہے تھے اب میرا نام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا یعنی ابو بکر سے محبت کرتا. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر سے محبت کرتا ہوں. کہا اس کے بعد؟ کہا عثمان سے محبت کرتا ہوں. کہا اس کے بعد علی سے محبت کرتا ہوں. عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لسٹ گنوائی، اس میں میرا نام نہیں تھا. اللہ، ادھر عمرو بن عاص کیا گمان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا، مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا اے کاش میں اسے گمان میں مر جاتا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آپ ہر کسی سے جو ہے خوش مزاج انداز میں، ملنسار انداز میں، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، دعوت و تبلیغ اسلامی معاشرہ کا جو کام ہے، اس کام میں بھی خوش مزاجی، نرم گفتگو، محبت کا بڑا اہم رول اور کردار ہے. مسکراتے چہرے کے ساتھ دو میٹھے بول سخت سے سخت دل انسان کے دل کو پگھلا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وقت کے سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے گمراہ، جس نے گمراہی کی حدیں پار کر دی، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، فرعون کے پاس دو نبیوں کو بھیجا. بھیجتے وقت اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جانتے ہو کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. میرے ساتھ اس نے بغاوت کی ہے، تلوار کی نوک پر اسے دعوت دینا نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون کے پاس جاؤ. کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو چکا ہے. کیا ہوا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے. فقولا له قولا لینا. لیکن یاد رکھو اس کی گمراہی کو نہ دیکھنا، اس کی سخت دلی کو نہ دیکھنا، اس کی بغاوت کو نہ دیکھنا. اسے دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا تو بڑے نرم انداز میں، میٹھے لہجے میں اس کو بلانا. کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ فرعون کو دعوت دے. آج ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم بھی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں. ہم ایسی زبان، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں. وہ شاید کل پرسوں سے ہدایت مل سکتی تھی، ہمارے دعوت دینے کے بعد وہ قسم کھا لیتا میں کافر بن جاؤں گا،
لیکن اس کی بات سن کر کے نماز کو نہیں آؤں. میں زندگی بھر داڑھی موڑتا رہوں گا لیکن کبھی داڑھی نہیں چھوڑوں. میری پینٹ ٹہنے سے نیچے لٹکتی رہے گی, کبھی میں اوپر نہیں کروں, کیونکہ اس انداز سے ہم نے دعوت دی, اس انداز سے ہم دعوت دیتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے, اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اصلاح کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں, ہمارا کام نبی والا کام ہے, تو پھر نبی کے انداز میں ہونا چاہیے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, انداز بیاں ہی سے بدل جاتی ہے باتیں, انداز بیاں ہی سے بدل جاتی ہے باتیں, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. وہی بات ہے جو 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, وہی بات ہم کر رہے ہیں, اور وہی بات آپ کرنے والے ہیں لوگوں کے سامنے. بس انداز اپنا انداز اپنائیں گے, اللہ کے نبی کے انداز میں دعوت نہیں دیں گے, تو پھر وہ دعوت کام نہیں آئے گی, نقصان کا ذریعہ بنے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نبی بن کر کے آئے, آپ جانتے وہ دور کیسا دور تھا؟ وہ دور ایسا دور تھا جس میں انسانی شکل میں درندے تھے, درندے. بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے انسان ہو سکتے ہیں, گرے ہوئے خون کو پکڑ پھینک کے چاٹنے والے انسان ہو سکتے ہیں, تلوار کی دھار چپ کرنے کے لیے سامنے والے کی پیٹھ میں دوڑانے والے انسان ہو سکتے ہیں. اگر کسی کا اونٹ اپنے اونٹ سے پہلے پانی پی گیا, صدیوں تک لوگ لڑا کرتے تھے. مرتے ہوئے باپ اپنی اولاد سے وصیت کر رہا ہے, پھر وہ اولاد اپنی اولاد سے وصیت کر رہے ہیں. اسی طرح صدیوں تک اسی معاملے کو لے کر جنگ ہوا کرتی تھی, فلاں کے اونٹ نے میرے پردادا کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا. ایسے درندگی کی صفت لوگوں کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. 300 سال بتوں سے ان کو جدا کر کے اسلام کی طرف, ایک اللہ کی طرف دعوت دی. تو ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انداز اپنایا, کس انداز میں اللہ کے نبی نے دعوت دی ہوگی. ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آ کر کے کہنے لگا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, سارے صحابہ کرام طیش میں آ گئے. ایسے سب قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اللہ کے نبی ان کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کرتے دیکھیے, جیسے کہ اس نے پوچھا, اے اللہ کے نبی میں زنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. صحابہ کرام پیش میں آ گئے, ان کا خون کھولنے لگا, قریب تھا سے پکڑ کر کے پیٹتے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اشارے سے بتایا, بیٹھ جاؤ, خاموش ہو. اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا, اچھا بتاؤ, تمہیں اجازت مل جائے گی لیکن میرے سوال کا جواب دو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے نہیں, بالکل پسند نہیں کرتا. کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ بالکل پسند نہیں کرتا. کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ بالکل پسند نہیں کرتا. پھوپھی کے ساتھ؟ بالکل پسند نہیں کرتا. کھانا کے ساتھ؟ بالکل پسند نہیں کرتا. ایسے انسان کی گردن کیوں نہ دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا, اچھا بتاؤ تم کس کے ساتھ زنا کرو گے؟ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے, یا تو کسی کی ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, پھوپھی ہوگی, خالہ ہوگی. جس طرح تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے, کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے, کوئی بیٹی کے ساتھ زنا کرے, اسی طرح کوئی انسان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا. تو کس کے ساتھ زنا کیا؟ اس کی بات اس کے ذہن میں داخل ہو, سمجھ گیا. اس نے توبہ کی, کہا اللہ کے نبی آج کے بعد زنا کے قریب تک نہیں بڑھیں. یہ انداز ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صحابہ کرام کے اندر زمانے جاہلیت سے تعلق رکھنے والے ان انسانوں کے اندر محنت کی, بڑے نرم مزاجی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. تو ایسا ماحول بن گیا, وہ لوگ جو کبھی اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے, معمولی بات پر ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو جاتے تھے, ہمارے لیے اسوہ, نمونہ, آئیڈیل بن گیا. تو میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں, اگر اسی طرح ہم بھی معاملات کرتے ہیں تو آج کے ہمارے ماحول میں جو نا اتفاقیاں, اختلاف, انتشار, بدگمانیاں پھیل رہی ہیں, وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان کی تمام نا اتفاقیاں, اختلافات کو ختم کر دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبيل الدموع سبيل مريح